طرف دیکھیے وہی مسلمان خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات، آج ہم اور تم اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ یہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی۔ پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی اور وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ ملک برما میں مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اسی ملک برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا، علماء کرام کو سخت سے سخت سزائیں دی گئیں، جبکہ ملک برما میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ میرے محترم بزرگوں، آج آپ دور نہ جائیں، خود اپنے ملک کو دیکھیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی ہے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ کہیں ہمارے قتل کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں، ملک سے نکالنے کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں، کہیں ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، آج کیوں ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھیں بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھیں بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارۂ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، آج پوری دنیا ہمارے لیے وحشت و بربریت کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سونپی گئی تھی، جس طرف قدم بڑھاتے تھے بڑھتے اور پھیلتے چلے جاتے تھے۔ باطل کی کوئی قوت و طاقت ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اسلام کے پاسبانوں، اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، مگر افسوس ہم نے اس کی قدر نہ کی اور اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ لاپرواہی اور بے توجہی کا عالم رہا تو یاد رکھیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری باعظمت اور سربلند تاریخ مکروہ تاریخ میں منتقل ہو کر دنیا کی تمام تاریخوں کے سامنے سرنگو نظر آئے گی۔ آج ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری طرف تباہی و بربادی کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، جور و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، شکنجوں میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر ان کی وجہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خوب سمجھ لو، اگر اس کا جواب ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ آج مسلمان نہ رہے، آج ہم اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت سے روگردانی کر لی، حضور اقدس تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، قارون کی طرح مال اکٹھا کر کے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، حرام ہم کھاتے ہیں، سود ہم لیتے ہیں،
قمار بازی اور جوئے بازی ہمارا شیوا ہے، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، ناچ گانا بجانا ہمارا مشغلہ ہے، اتحاد و اتفاق ہم میں نہیں، قوت و خودداری سے ہم دور ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی کوئی بھی علامت ہم میں نہیں ہے، نہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہے، نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ برادران اسلام، ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی صلاح و فلاح دونوں ہی ضروری ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس معبود حق کی پرستش کریں جو ہمارا رب اور خالق ہے، اور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کریں، جو ہم لوگوں کے واسطے نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ صحابہ کرام اور اکابرین عظام کے نقش قدم پر چلیں، جن کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی تصویر عبادت تھی، جن کی آنکھوں میں تڑپتی ہوئی ایمان کی حرارت تھی، جن کے ہونٹوں پر مچلتی ہوئی قرآن کی تلاوت تھی، جن کا دل باد عرفاں کا چھلکتا ہوا ساغر تھا۔ مسلمانوں، آؤ متحد اور متفق ہو جاؤ اور ایک جھنڈے کے نیچے چلے آؤ اور اپنے معاشرے کی ان برائیوں کو مٹاؤ، ورنہ تمہاری تباہی کی کوئی حد نہ ہوگی اور تمہیں سر بلند کرنے والی کوئی طاقت دنیا میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ شعور و بیداری اور اپنے زوال کا احساس اور اس کے ازالے کی فکر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔